السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کے بے انتہا شکر و احسان سے آج ہم آزاد ملک میں آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان 14 اگست 1947 کی سہانی صبح کو کئی لاکھ مسلمان مرد و عورت کی لازوال قربانیوں کی بدولت اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دو قومی نظریے کی بنیاد پر اس روئے زمین پر معرض وجود میں آیا ہے۔ ہمیں تو یہ ملک ماں کی گود سے آزاد ہی ملا، لیکن اس ملک کے آزاد ہونے کے لیے اور آزادی کے ساتھ اس دھرتی پر سانس لینے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں اپنی جان کی صورت میں، اپنے مال کی صورت میں، اپنے اولاد کے کٹنے کی صورت میں، اپنے کاروبار، اپنی زمین اور جائیداد کو چھوڑنے کی صورت میں دی، وہ آج ہماری درخشندہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہ 14 اگست جب بھی آتا ہے تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، ہمیں آزادی کی قدر و قیمت بتاتا ہے، اور ہمارے ضمیر پر دستک دیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی، کیا ہم اس مقصد پر ہیں؟ آزادی حاصل کرنے کے بعد جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، کیا ہم اس مقصود پر اس ملک کو چلا رہے ہیں یا اس سے انحراف کر رہے ہیں؟ آج 14 اگست ہے اور سارے ارض پاکستان کے مسلمان، ارض پاکستان کے باشندے اللہ رب العزت کے حضور شکرانے کے ساتھ سر و سجود ہیں۔ ہر ایک پاکستانی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے، اور واقعتاً ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی آزادی کو فخر کے طور پر یاد بھی کرتی ہیں، اور آزادی کے لیے جو ان کے بڑوں نے، آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی، انہیں فراموش کرنے کی بجائے انہیں یاد بھی کرتی ہے اور ان کی قربانیوں پر چلنے کا عزم بھی کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک کا
ایک آزاد مملکت کا تصور سب سے پہلے 1928 میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پیش کیا کہ مسلمانوں کے دوسری ملتوں سے رہن سہن بالکل جدا ہے، اور دوسری ملتوں کے اندر ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں۔ تو دوسری جتنی بھی ملتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول کوئی زبان خالی نہ رہے، چپ نہ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر وہ ساری کی ساری ایک ملت ہے۔ تو ایک خدا کو اور ایک آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایک ملت یعنی مسلمان، اور دوسری طرف جتنی بھی ملتیں ہیں چاہے وہ کسی بھی کفر کے رنگ میں وہ سب کی سب اسلام اور شریعت کی روح سے مسلمانوں کے لیے ایک ملت کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ملت ایک جدا ملت ہے، ان کی عبادت، ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کی طرز زندگی، ان کی معاشی حالت اور جتنی بھی رہن سہن کی دوسری ضروریات ہیں وہ کفر کی ملتوں سے بالکل جدا گانا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک خطہ ارضی ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر مسلمان آزاد حیثیت میں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے قانون کا اجرا بھی کر سکے اور شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی بھی گزار سکے۔ 1928 میں پھر 1930 کے اندر شاعر مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہم تو انہیں صرف شاعر مشرق کہتے ہیں لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو دنیا کے اندر ایسا بے مثال شاعر کبھی نہیں آیا۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی 1930 کے اندر انہوں نے پھر اسی تصور کو پیش کیا کہ مسلمان ایک الگ ملت ہے، ان کا رہن سہن، طرز زندگی، طریقہ عبادت وہ ہندوؤں سے جدا گانا ہے۔ لہذا ہمیں ایک ایسی آزاد مملکت چاہیے کہ جس کے اندر مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر بسجود بھی ہو سکے اور اپنی زندگی کو نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکے۔ پھر تحریک کا آغاز ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح جیسا ایک سچا، ایک کھرا، ایک ایماندار اور ایک فکر مند لیڈر اس امت مسلمہ کو نصیب ہوا، اور ان کی شب و روز انتھک محنتوں اور کوششوں سے بالآخر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان سے 1947 14 اگست کی رات کو ہمیں یہ ملک پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر عطا فرمایا۔ اور آپ حضرات کو سن کر یہ بے انتہا خوشی ہوگی کہ 14 اگست 1947 عیسوی سال تھا، لیکن اگر آپ اسلامی سال کے اعتبار سے دیکھیں تو 14 اگست کو اسلامی سال کے اعتبار سے جو تاریخ تھی وہ 27 رمضان المبارک اور شب قدر کی رات تھی۔ 1368 ہجری 27 رمضان المبارک کو جب یہ اعلان گونجا کہ آج اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے اور مسلمانوں کی
بے مثال قربانیوں سے انہیں ایک آزاد ریاست ملک پاکستان کے نام کے ساتھ عطا فرمائی. اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہوا کہ 27 اگست شب قدر کی رات، رمضان المبارک کا مہینہ، بلکہ یہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں خصوصی انعام عطا فرمایا اور ملک پاکستان ہمیں اس طرح عطا کیا کہ دنیا کے اندر واحد صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی. ایک کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے جسے حضور اکرم فخر موجودات والمنقولات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے مکہ سے ہجرت یثرب کی طرف ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کے نام سے ایک ریاست کو قائم کیا جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے. اور یہ ریاست خالصتاً اسلام کے نام پر قائم کی گئی. بالکل اسی طرح 1947 14 اگست کو 27 رمضان المبارک کو اللہ رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان اور یہ ریاست جو قائم ہوئی تو اس کے پیچھے بھی ایک ہی نعرہ تھا جو ہندوستان کی گلی گلی، کوچے کوچے اور ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے کی زبان پر تھا. اور وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور یہ ملک پاکستان آزاد حیثیت میں جس بنیاد پر قائم کیا گیا، آپ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے افکار کا مطالعہ کریں، آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ ان کی قبروں کو منور اور روشن فرمائے، ان کی سیاسی زندگی کی محنت اور جد و جہد کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ملک پاکستان بھی مدینہ منورہ کی بنیاد جس نظریے پر پڑی ہے اسی نظریے پر قائم کیا گیا جسے 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے. آج ہم یہ تو سنتے ہیں کہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن ہمارے نوجوان کو آج 2 قومی نظریے کا مفہوم نہیں پتا. ہمارا نوجوان صرف یہ جانتا ہے کہ جب 14 اگست آئے لمبے لمبے باجے نکال لو، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال لو اور ہلا گلا اور جشن کی فضا مناؤ. میرے بھائی، یہ شریعت کا طریقہ نہیں، مسلمان کا طریقہ نہیں، مسلمان کے بچوں کا طریقہ نہیں، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے تو قرآن مجید کے اندر اس طرح جشن منانے کو منع فرمایا. اللہ تعالی نے قارون کے بارے میں کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ جس طرح تم خوشیاں مناتے ہو، اتراتے ہو، یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جشن کی بجائے ہم شکر ادا کریں، اور اللہ تعالی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ملک پاکستان تمہارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے. وہ نعمت جو آج ان لوگوں سے پوچھو، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے پوچھو کہ جنہیں آج غلامی کا سامنا ہے، جب ہندو چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے انہیں زد و کوب کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی جائیدادیں لوٹ لیتے ہیں، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں وہ تار تار کر دیتے ہیں، گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں. ان سے پوچھو کہ ایک آزاد ملک کی حیثیت اور ایک آزادی کی قدر و قیمت وہ کیا ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا اللہ کا انعام ہے. اور اللہ تعالی جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو یہ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اس نعمت پر میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں نعمتوں کی فراوانی عطا کروں گا.
تو یہ شکریہ نہیں. معذرت کے ساتھ میں اپنے نوجوان سے کہہ رہا ہوں، جو میڈیا تمہیں دکھا رہا ہے، جو دجالی میڈیا تمہارے کانوں کے اندر ایک زہر کی صورت میں رس گھول رہا ہے کہ اس طرح جشن مناؤ. نہیں میرے بھائی، جشن کی صورت اور طریقہ تو وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. جب آپ فتح مکہ کر چکے اور مکہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے، آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو آپ ہلا گلا کرنے کے بجائے، دنیاوی لیڈروں کی طرح تکبر کرنے کی بجائے، آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مکہ میں یوں داخل ہو رہے تھے کہ آپ کا سینہ مبارک اور آپ کی پیشانی مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ لگی ہوئی اور جھکی ہوئی تھی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر بجا رہے تھے کہ اے اللہ، ہم تو اس قابل نہ تھے، لیکن آپ نے ہمیں اتنا بڑا پیارا ملک وہ انعام کے طور پر، نعمت کے طور پر، آزاد سانس لینے کے لیے آزادی کے طور پر عطا کیا. میرے بھائی، ہم اس دن کو اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے ہوئے منائے. ہم اس دن کو اپنے آبا و اجداد کی قربانیاں بیان کرنے کی صورت میں منائے. ہم اس دن کو آزادی کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے سیمینار کر کے منائے. ہم اس دن کے اندر یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی اور ملت وحدہ کا مظاہرہ کیا، وحدت اور بھرپور اتحاد کے ساتھ انہوں نے ہندوؤں کے سامنے، سکھوں کے سامنے اپنے سینوں کے پل باندھ دیے. جس طرح انہوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، نہ اس وقت کوئی بریلوی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی شیعہ و اہل حدیث تھا، نہ کوئی کسی قومی اور لسانی عصبیت کے اندر جکڑا ہوا تھا، بلکہ سب کی زبان پر یہی نعرہ تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے. آج ہم 14 اگست کے دن اسی بات کا عزم کرے، اسی کو دہرائے، اسی کا ارادہ کرے. ہمارا بچہ، ہمارا جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے مرد و عورتیں یہ ارادہ کریں کہ جب بھی کسی کافر نے، کسی غیر ملک نے ہماری اس پاک دھرتی کی طرف اپنی ناپاک آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا، اپنی ناپاک ٹانگوں کے ساتھ یلغار کرنے کی کوشش کی، تو سب سے پہلے اس دھرتی کے لیے قربان ہونے والا اگر کوئی ہوگا، ہر ایک کہے کہ انشاءاللہ وہ میں ہوں. ملک پاکستان کی اس 14 اگست کے موقع پر آزادی کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عزم کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے نوجوان کو نہیں پتا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے. میرے بھائیوں، دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ اور جتنی بھی مسلم لیگ نون کی قیادت تھی، مسلم لیگ کی قیادت تھی، معذرت کے ساتھ جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت تھی، انہوں نے کیا کہا کہ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، یہ دو قومیں ہیں، ایک قوم نہیں ہے، یہ دو ملتیں ہیں، ایک ملت نہیں ہے. ہندوؤں کا رہن سہن، ان کی معاشرت، ان کی طرز زندگی، ان کی پوجا پاٹ اور ان کا طریقہ عبادت وہ بالکل جداگانہ ہے. مسلمان کا طریقہ عبادت، اس کا رہن سہن، اس کا انداز، اس کی معاشرت وہ الگ اور جداگانہ ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں مل کر چلیں، دونوں مل کر ایک ہی وطن میں زندگی گزاریں. لہٰذا مسلمان اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر اپنا ایک الگ وطن چاہتے ہیں. اور جب یہ صدا بلند ہوئی، مسلمانوں تک پہنچی، اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس طرح کی قربانیاں پیش کی کہ اس ملک پاکستان کی طرف آنے کے لیے، تاریخ کی اس سب سے بڑی ہجرت کرنے کے لیے آپ کے لاہور اسٹیشن پہ اور اسی طرح جہاں جہاں اسٹیشن تھے وہاں ریل گاڑیاں مسلمانوں کی پہنچتی تھی. جب انہیں کھولا جاتا تھا تو اندر سے زندہ مسلمانوں کی بجائے ان کی کٹی اور پھٹی لاشیں ملا کرتی تھی. اور کتنی ہی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہندو اور سکھوں کی کرپانوں کی نظر ہو گئی، کتنوں نے دریاؤں کے اندر
کنووں کے اندر اور سمندروں کے اندر اپنی جان اور عزت اس کو محفوظ رکھنے کے لیے چھلانگ لگائی، قربانی پیش کی، شہادت کو گلے سے لگایا، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کیا۔ یہ ملک پاکستان 16 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد ان کی ہڈیوں، ان کے خون اور ان کے گوشت کی بنیاد بنی اور اس پر پھر یہ ملک قائم کیا گیا۔ لہذا خدا را جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جس دو قومی نظریے پر کہ مسلمانوں کی ہر چیز کفر سے الگ ہے، اس نظریے پر یہ ملک قائم کیا گیا۔ آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو رائگاں جانے کی بجائے انہیں قیمتی بناتے ہوئے ہم اس نظریے پر آئے، اس بنیاد پر آئے اور یہ ارادہ کریں، عزم کریں کہ آج کے بعد اس پیارے ملک پاکستان کو جو اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ کا انعام ہے، یاد رکھیں۔ آج ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ 47 سے 2020 تک کوئی حکومت ایسی نہیں آئی جس نے اسلامی نظام قائم نہیں کیا۔ یہ بات ہم اس انداز سے تو کریں کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، لیکن نفرت کے انداز میں ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ نعمت وہ الگ چیز ہے، استعمال نعمت وہ الگ چیز ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میری آنکھ کے اندر درد ہے، یہ آنکھ مجھے اچھی نہیں لگتی، میں اسے اتار کے پھینک دوں گا، میں اسے نکال دوں گا، ہر کوئی کہے گا تم بیوقوف ہو۔ اسی طرح یہ ہمارا ملک پاکستان ہماری آنکھ کی طرح ہے کہ یہ ہمیں ہر صورت میں پیارا ہے، قیمتی ہے۔ اگر اس آنکھ میں درد ہے ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اس ملک پاکستان کے اندر اگر آج اسلامی قانون وہ قائم نہیں ہوا تو ہم اس ملک سے اپنی محبت اسی طرح رکھیں جیسے جسم کے عضو سے رکھتے ہیں، اور پھر اس ملک کو جو اسلامی قانون ابھی نہیں آ رہا ہم لانے کے لیے جد و جہد کریں، سعی کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ اور حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول اپنے ذہن نشین کریں جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ملک پاکستان ایک مسجد کی طرح ہے۔ مسجد جب تک نہ بنے اس پر بات ہو سکتی ہے، مشاورت ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن گئی اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ لہذا ملک پاکستان ایک مسجد کی طرح ہے، اور مسجد کی حفاظت، مسجد کا ادب، مسجد کا احترام اور مسجد کی ہر چیز کا خیال کرنا جیسے ایک مسلمان اپنا دینی اور مذہبی فریضہ سمجھتا ہے، اسی طرح ہم اس پاکستان کی ہر چیز کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں۔ اس کی جغرافیائی سرحدیں ہیں، اس کی مذہبی سرحدیں ہیں، ہم ان کے اوپر آئے اور ہر ایک آدمی اپنا کردار ادا کرے۔ ایک مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنی سیاسی جماعتوں کو ایک طرف رکھیں، مذہبی جماعتیں ایک طرف رکھیں، اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہر ایک اپنا جو کردار اس کے ترقی کے اندر کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم کامیابی چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ سب سے پہلی بات فرمائی کبھی بھی جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ دوسری بات فرمائی امانت داری کا خیال کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی مت کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائی آج ہم میں سے ہر پاکستانی اگر 14 اگست کے دن اپنے ملک سے وفا کرتے ہوئے اس بات کا عزم کر لے کہ میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ کہوں گا، آج کے بعد اپنے بھائی کو مسلم ہو یا غیر مسلم دھوکہ نہیں دوں گا، ہمیشہ امانت داری کا خیال کروں گا، آج کے بعد اپنے پڑوسی کو ہمیشہ خوش اور خرم رکھوں گا، تو یہ ہمارا ملک جیسے اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے مالا مال ہے، سارے موسموں سے مالا مال ہے، اور جس طرح اس کے اندر ہر طرح کی
قیمتی نوادرات معدنیات موجود ہیں، جنگل یہاں ہے، پہاڑ یہاں ہے، صحرا یہاں ہے، دریا ہمارے پاس ہے، سمندر ہمیں لگتا ہے، چاروں موسم ہمارے پاس ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں رہنے والے پاکستانی وہ بھی درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، اسلامی تعلیمات پر آ جائے، تو پھر یہ ہمارا ملک ترقی کی منازل طے کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس 14 اگست کے دن یہ عزم اور ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے ہر پاکستانی اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہر طرح کی کوشش اور سعی کرے گا۔ اللہ تعالی توفیق عمل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔